فرشتوں کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے اور تعریف کس بنا پر ہونی چاہیے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ خدا وحدہ اللہ شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمایا کہ آپ کی خدمت میں ایک نئے سورہ کے ساتھ حاضر ہو سکے، جس کا نام سورہ فاطر ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے مخصوص ہے، جو سارے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے، جس کے 2 اور 3 اور 4 پر ہوتے ہیں۔ مخلوقات کی پیدائش میں جو مناسب چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ فاطر کا معنی ہے ابتدائی تخلیق، اور اجنحہ جناح سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پر، جو کہ قدرت اور طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فارسی زبان میں کہا جاتا ہے فلاں کے بالوں پر جل گئے یا ٹوٹ گئے، جس کا مطلب ہوتا ہے اس کی قدرت ختم ہو گئی۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، تعریفیں لیاقت اور اہمیت کی بنا پر ہونی چاہیے۔ اگر قرآن نے فرمایا ہے الحمدللہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فاطر، جاعل اور قدیر ہے۔ نمبر 2، اللہ نے ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود دنیا کے نظام کو سبب اور مسبب کی بنا پر قرار دیا ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کا کردار اور ان کی قدرت الگ نوعیت کی ہے۔ نمبر 4، خلقت کے لیے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور دنیا میں روز بروز وسعت اور زیادتی ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 5، دنیا کی خلقت ایک نئی اور جدید چیز ہے۔ قرآن مجید اور فرشتے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اللہ کے عزت دار بندے ہیں، بل عباد مکرمون، سورہ انبیاء آیت نمبر 26۔ نمبر 2، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، سورہ انبیاء آیت نمبر 27۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ نمبر 3، تمام چیزوں کی تقسیم اور تدبیر کی ذمہ داری انہی کی ہے۔ فالمدبرات امرا، سورہ نازعات آیت نمبر 5۔ فالمقسمات امرا، سورہ زاریات آیت نمبر 4۔ نمبر 4، انسان کے الفاظ اور ان کی باتوں کے محافظ ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف آیت نمبر 18۔ نمبر 5، اعمال کے لکھنے والے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 80۔ نمبر 6، میدان جنگ میں سپاہیوں کو خوشخبری دینے والے ہیں۔ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ نمبر 7، بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ،
سورہ مریم آیت نمبر 7۔ نمبر 8، موت کے وقت مومنوں کو خوشخبری دینے والے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سورہ فصلت آیت نمبر 30۔ نمبر 9، مجرموں اور گناہ گاروں کو عذاب دینے والے ہیں۔ لما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، سورہ ہود آیت نمبر 77۔ نمبر 10، انسانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یرسل علیکم حفظا، سورہ انعام آیت نمبر 61۔ نمبر 11، مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، سورہ غافر آیت نمبر 70۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، سورہ شورى آیت نمبر 5۔ نمبر 12، شفاعت کرتے ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 26۔ نمبر 13، کافروں پر لعنت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161۔ نمبر 14، میدان جنگ میں مددگار ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 125۔ نمبر 15، موت کے وقت گناہ گاروں کو سزا دیتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ نمبر 16، جنتیوں کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 73۔ نمبر 17، جہنم کے عذاب کے مسئول اور ذمہ دار ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ نمبر 18، روح قبض کرنے والے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 61۔ نمبر 19، سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 164۔ نمبر 20، وحی لانے والے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 2۔ نمبر 21، کبھی کبھی انسان کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 17۔ نمبر 22، عبادت سے تھکتے نہیں ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 38۔ نمبر 23، انبیاء کے علاوہ لوگوں سے بھی رابطہ اور گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 19۔ نمبر 24، بعض فرشتے اللہ کے چنندہ ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 75۔ نمبر 25، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ ہم نے جانا کہ فرشتوں کے بارے میں قرآن نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حساب کرنے والے، وہ تقسیم کرنے والے، وہ عذاب دینے والے، اور وہ مومنوں کے لیے دعا کرنے والے ہیں، اور کسی کی بھی تعریف اس کی لیاقت اور اہمیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔